فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 33 پڑھیں گے۔ 15واں باب تمام پیغمبروں کے معجزات کے مثل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کے اظہار کا بیان، صفحہ نمبر 314۔ حضرت کے فرق اقدس پر ابر کا سایہ فگن رہنا۔ دیگر تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے میں مذکور ہے۔ امام فرماتے کہ میں نے اپنے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام سے جناب رسالت مآب کے مشہور معجزات دریافت کیے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا معجزہ یہ تھا کہ آپ کے فرق اقدس پر ابر نے سایہ کیا، جبکہ حضرت نے جناب خدیجہ کی طرف سے بغرض تجارت شام کی جانب پر سفر کیا۔ اس وقت گرمی کی شدت تھی اور ان بیابانوں میں اور زیادہ شدت تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھیں، تو خدا نے ایک ابر بھیجا جو حضرت کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب حضرت چلتے تھے وہ ابر بھی چلتا تھا، حضرت رک جاتے تھے تو وہ بھی رک جاتا تھا۔ غرض سرور عالم جس طرف جاتے وہ ابر حضرت کے ساتھ ساتھ جاتا اور حرارت آفتاب حضرت تک نہ پہنچتی تھی، اور جب تیز ہوا چلتی تو ریت اور خاک قریش کے چہروں پر پڑتی، لیکن حضرت کے پاس جب ہوا پہنچتی تو نہایت ہلکی، صاف اور لطیف ہو جاتی۔ قریش کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خیموں اور مکانوں سے بہتر ہے، اور ہواؤں کی شدت کے وقت حضرت کے پاس پناہ لیتے تھے، مگر ابر حضرت کے لیے مخصوص اور اس کا سایہ کسی دوسرے کے لیے نہ تھا۔ جب کوئی گروہ قافلے کے پاس سے گزرتا تو پوچھتا کہ اس ابر کا سبب کیا ہے؟ ایک مقام سے مخصوص ہے اور قافلے کے ساتھ حرکت کرتا ہے، لیکن ہر ایک پر سایہ نہیں ڈالتا۔ اہل قافلہ کہتے تھے کہ ابر کو دیکھو، اس پر اس کے مخدوم کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ دیکھتے تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا، یعنی خدا یکتا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ میں نے محمد کو قوت دی علی کے ذریعے سے جو بہترین اوصیاء ہیں، اور مشرف کیا ان کو ان کی آل کے ذریعے سے جو محمد و علی کے دوست اور پیروں، اور ان کے دوستوں کے دوست اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ یہ عبارت ہر پڑھا لکھا اور بغیر پڑھا لکھا پڑھ لیتا اور سمجھ لیتا تھا۔ دوسرا معجزہ پہاڑوں اور پتھروں کا حضرت کو سلام کرنا۔ اس وقت جب کہ آپ تجارت کر کے سفر شام سے واپس تشریف لائے تو جس قدر نفع آپ کو اس سفر میں ہوا تھا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ ہر روز کوہ ہرا پر جاتے اور پہاڑ کی چوٹی سے رحمت خدا کے آثار، اس کی حکمتیں اور خلقت کے عجائب مشاہدہ فرماتے، اور اپنی حقیقت بین نگاہوں سے آسمانوں، دریاؤں، پہاڑوں اور بیابانوں کو دیکھتے تھے، اور ان آثار کے ذریعے سے وحدت و حکمت و عظمت و جلال قادر مختار کے متعلق استدلال کرتے تھے، اور حکمت کی باریکیوں سے عبرت حاصل کیا کرتے تھے، اور خدا کی عبادت جیسا کہ سزاوار ہے کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی ہو گئی اور آپ کا حق پسند قلب انوار سبحانی اور رموز و حکمتہائے ربانی کے انعکاس کے قابل ہو گئے تو خدا نے آپ پر اسرار و حقائق کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ہمیشہ ملکوت الاعلیٰ میں نظر فرماتے، خلاق عالم افواج ملائکہ کو حضرت کی خدمت میں بھیجتا، اور وہ حضرت کے پاس فوج حاضر ہوتے اور آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ انوار ربانی ساق عرش اعظم سے حضرت کے فرق مبارک تک پہنچنے لگا، اور خورشید جلال کریم متعال کی
کرنوں نے ظاہر و باطن ہر طرف حضرت کو گھیر لیا اور جبرائیل بجسم نور جو طاؤس ملائکہ رحمان حضرت پر نازل ہوئے اور بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ حضرت نے فرمایا کیا پڑھوں؟ کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وبربک الاکرام الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 1 تا 5 سورہ علق، یعنی اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، آدمیوں کو منجمد خون سے خلق فرمایا، اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کریم ہے جس نے لوگوں کو قلم سے لکھنا سکھایا اور انسان کو تعلیم دی جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر خدا نے ان کی طرف وحی کی جو کچھ وحی کی، اور جبرائیل آسمان پر واپس گئے اور جناب رسالت مآب پہاڑ سے نیچے آئے، اور عظمت و جلال الہی کے آثار اور عجیب حالات جو آپ نے مشاہدہ فرمائے آپ کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے اور مثل طب و لرزہ کے ہو رہے تھے، اور آپ غور فرما رہے تھے کہ اپنی قوم پر رسالت کی تبلیغ کیوں کروں، وہ لوگ باور نہ کریں گے اور مجھ کو دیوانگی اور شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ منسوب کریں گے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ عقل مند اور بلند مرتبہ سمجھے جاتے تھے، اور حضرت کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت شیطان اور دیوانوں کے اعمال و اقوال تھے۔ اس سبب سے دل تنگ ہو رہے تھے، لہٰذا خدا نے چاہا کہ ان کے سینے کو کشادہ کر دے اور آپ کے دل کو دلیر بنا دے، تو اس نے حکم دیا کہ ہر پتھر و پہاڑ و خلوق آپ سے ہم کلام ہوں۔ غرض حضرت جس چیز کی طرف سے گزرتے وہ آپ کو پکار کے کہتی السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ حق تعالیٰ نے آپ کو فضیلت و جمال اور زینت و کمال عطا فرمایا اور آپ کو تمام مخلوقات اولین و آخرین سے افضل قرار دیا۔ آپ دل تنگ نہ ہوں، اگر قریش آپ کو دیوانہ و بے وقوف و بے عقل کہے تو پرواہ نہ کیجیے، بے شک فضل و شرف اس کے لیے جس کو خدا فضیلت عطا فرمائے، اور کریم وہ ہے جس کو خدا گرامی رکھے، لہٰذا قریش اور عرب کے ظالموں کی تکذیب سے دل تنگ نہ ہو جائیے، کیونکہ عنقریب آپ کو خداوند عالم کرامات کے مراتب عالیہ پر پہنچائے گا اور بہت جلد آپ کے دوستوں کو شاد و خرم فرمائے گا۔ آپ کے وسیع علی بن ابی طالب کے ذریعے سے جو آپ کے علوم کو بندوں میں اور شہروں میں پھیلائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے علوم کے دروازے ہیں، اور بہت جلد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے آپ کی آنکھیں روشن ہوں گی جو آپ کی دختر ہیں، اور ان سے اور علی سے 2 فرزند حسن و حسین پیدا ہوں گے جو جوانان اہل جنت کے سردار ہوں گے، اور بہت جلد آپ کا دین عالم میں منتشر ہوگا، اور آخرت میں آپ کے دوستوں اور آپ کے بھائی کا اجر عظیم ہوگا۔ خداوند عالم لوائے حمد آپ کو عطا فرمائے گا، اور آپ اپنے بھائی علی کو دیں گے جس کے سائے میں ہر پیغمبر، صدیق اور شہید ہوگا، اور علی ان کو بہشت میں لے جائیں گے۔ پھر حضرت کے لیے آسمان سے میزان جلال لائی گئی جس کے ایک پلڑے میں حضرت کو دوسرے میں آپ کی تمام امت کو رکھا، لیکن حضرت سب سے زیادہ گراں اور وزنی ٹھہرے۔ پھر حضرت کو ہٹا کر علی مرتضیٰ کو اسی پلڑے میں بٹھایا اور تمام امت کے ساتھ تولا تو وہ بھی سب سے زیادہ وزنی ثابت ہوئے۔ اس وقت آسمان سے ندا آئی کہ اے محمد، یہ علی بن ابی طالب میرے برگزیدہ ہیں جن کے ذریعے سے میں آپ کے دین کو مستحکم کروں گا، اور وہ آپ کے بعد آپ کی تمام امت سے بہتر ہیں۔ اس وقت خدا نے آپ کے سینے کو ادائے رسالت اور امت کی ناگوار باتوں کے تحمل کے لیے کشادہ کر دیا، اور ان سے بحث و مباحثہ اور جنگ و قتال آسان کر دیا۔ تیسرا معجزہ یہ کہ خدا نے ان لوگوں کو آپ سے دفع کیا اور ان کو ہلاک کیا جو آپ کے ہلاک کرنے کا قصد رکھتے تھے۔ من جملہ ان کے ایک واقعہ ہے کہ آپ 7 برس کے تھے اور خیر و سعادت میں بچوں میں آپ کا کوئی مثل و نظیر نہ تھا۔ اس وقت شام کے یہودیوں کا ایک گروہ مکے میں وارد ہوا، جب ان کی نظر حضرت پر پڑی وہ اوصاف نظر آئے جو پیغمبر آخر الزماں کے کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ آپس میں بطور راز ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ باخدا یہ وہی محمد ہیں جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ آخر زمانے میں ظاہر ہوں گے اور یہودیوں اور تمام اہل دنیا پر غالب ہوں گے، اور خداوند عالم ان کے ذریعے سے یہودیوں کی قوت و سلطنت زائل کر دے گا اور ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔
غرض حسد نے حضرت کے اوصاف چھپانے پر ان کو مجبور کیا، اور ان لوگوں نے دوسرے تمام یہودیوں سے کہا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی بادشاہی زائل نہ ہوگی، بہتر ہے کہ اس کے مار ڈالنے کی تدبیر کرنا چاہیے، کیونکہ خدا جو کچھ مقدر کرتا ہے اس کو محو بھی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے حضرت کے مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور قرار پائے کہ پہلے ان کا امتحان کرنا چاہیے، اگر ان میں وہی اوصاف موجود ہیں جن کو ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا تو ان کو مار ڈالنا چاہیے، کیونکہ حلیہ اور صورت اکثر لوگوں کی ملتی جلتی ہوا کرتی ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ خدا ان کو حرام اور مشتبہ چیزوں کے کھانے سے محفوظ رکھے گا، لہٰذا ان کو دعوت دو اور کوئی حرام چیز ان کے پاس کھانے کو لاؤ، اگر اس میں سے کچھ بھی وہ کھا لیں گے تو ہم سمجھیں گے وہ نہیں ہیں، ورنہ ان کے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہمارے دین کو زائل نہ کریں۔ غرض وہ لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور آپ کو اور قریش کے چند لوگوں کو ضیافت کے لیے دعوت دی، اور ایک مرغ برا جس کی گردن توڑ کر مارا تھا یعنی ذبح نہ کیا تھا ان کے پاس لائے۔ ابو طالب اور تمام قریش نے اس میں سے کھایا، اور حضرت ہر چند اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے، لیکن آپ کا دست اقدس دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ یہودیوں نے کہا اے محمد اس مرغ کو کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے فرمایا میں کوشش کرتا ہوں مگر میرا ہاتھ وہاں تک نہیں جاتا، معلوم ہوتا ہے یہ مرغ حرام ہے، اس لیے میرا پروردگار اسے کھانے سے مجھے روکتا ہے۔ وہ بولے نہیں یہ حلال ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو اس میں سے ایک لقمہ لے کر کھلائیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو کھلاؤ۔ انہوں نے اس میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر حضرت کے دہن میں دینا چاہا، مگر باوجود کوشش کے دہن تک نہ لے جا سکے، ان کا ہاتھ دوسری طرف چلا جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اب تو تم کو یقین ہوا کہ خدا مجھ کو حرام سے محفوظ رکھتا ہے، اگر دوسرا کھانا ہو تو لاؤ۔ انہوں نے ایک دوسرا مرغ بریاں کیا جو ہمسائے کے گھر سے غائب ہو گیا تھا، اور ان لوگوں نے اس کو پکڑ رکھا تھا اور نیت یہ تھی کہ وہ ہمسایہ مانگے گا تو اس کی قیمت دے دیں گے۔ غرض وہ مرغ بھی مشتبہ صورت میں تھا۔ جب وہ لایا گیا اور حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ لے کر کھانا چاہا تو اس قدر وزنی ہوا کہ حضرت کے ہاتھ سے گر گیا۔ حضرت نے دوسرا لقمہ کھانا چاہا، وہ بھی اسی طرح گر گیا۔ ان سب نے کہا اے محمد اس میں سے کیوں نہیں کھاتے؟ حضرت نے فرمایا اس کے کھانے سے بھی ممانعت ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی مشتبہ ہے۔ یہودیوں نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو ہم آپ کے دہن میں لقمہ کھلائیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو کھلاؤ۔ انہوں نے ہر چند کوشش کی اور لقمہ لے کر اٹھانا چاہا، لیکن وہ نہ اٹھ سکا اور ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ طعام مشتبہ ہے اور خدا مجھ کو اس کے کھانے سے بچاتا ہے۔ یہ دیکھ کر قریش کو حیرت ہوئی اور حضرت سے ان کی عداوت اور بڑھ گئی۔ پھر یہودیوں نے کہا یہ لڑکا تم لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے گا اور تمہاری نعمتیں تم سے ضائع ہو جائیں گی، اس کے معاملات بہت بلند ہوں گے۔ اور پھر ان میں سے 70 یہودیوں نے حضرت کے قتل پر اتفاق کیا اور اپنے اسلحے زہر میں بجھائے، اور اندھیری رات میں جبکہ حضرت کوہ حرا پر جاتے تھے آپ کے پیچھے چلے، تلواریں کھینچ لی، اور وہ سب شجاعت و بہادری میں تمام یہودیوں میں مشہور تھے۔ جب انہوں نے حضرت پر حملے کا ارادہ کیا، ناگاہ پہاڑ کے دو کنارے ان کے اور حضرت کے درمیان حائل ہو گئے۔ 47 مرتبہ ایسے ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت پہاڑ کی بلندی پر پہنچ گئے۔ وہ حضرت کے پیچھے وہاں پہنچے اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاہا کہ حضرت پر وار کریں تو پہاڑ کھینچ کر ان کو حضرت سے دور لے گیا۔ بار بار ایسا ہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عبادت و عوارض سے فارغ ہوئے اور پہاڑ سے نیچے آنے کا ارادہ کیا تو یہودی بھی آپ کے پیچھے چلے اور بار بار حضرت کے قتل کی کوشش کرتے رہے، لیکن ہر مرتبہ پہاڑ کے دونوں سرے ان کو آپس میں متصل ہو کر گھیر لیتے تھے۔ 47 مرتبہ اسی طرح وہ کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ آخری بار پہاڑ نے ان کو اس طرح دبایا کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں اور وہ سب جہنم واصل ہوئے۔ اس وقت حضرت کو آسمان سے ندا آئی کہ اپنے پیچھے دیکھو کہ تمہارے دشمنوں کو کس طرح ہم نے دفع کیا۔ حضرت نے مڑ کر دیکھا تو پہاڑ کے دونوں کنارے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے اور درمیان سے ان کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن کے چہرے کچلے تھے، پہلو شکستہ تھے، رانوں اور پنڈلیوں کی ہڈیاں چور چور تھیں۔ حضرت ان کے شر سے محفوظ و مامون روانہ ہوئے۔ پہاڑ کے ہر پتھر سے آواز آ رہی تھی کہ خدا کی مدد آپ کو مبارک ہو کہ اس نے ہمارے ذریعے سے آپ کے دشمنوں کو دفع کیا، اور بہت جلد جبکہ
امر ظاہر ہوگا، آپ کی امت کے سرکشوں سے علی بن ابی طالب کے ذریعے آپ کی مدد و حفاظت کرے گا، اور آپ کی نبوت کے اظہار میں اور دین کے غالب کرنے میں اور آپ کے دوستوں کے اکرام میں ان کے اہتمام و صحیح سے آپ کی اعانت فرمائے گا، اور عنقریب خداوند عالم ان کو آپ کا شریک کار اور آپ کا نفس قرار دے گا۔ وہ آپ کے کان، آنکھ اور ہاتھ پیر کے مانند ہوں گے، آپ کے قرضوں کو ادا کریں گے، آپ کے وعدوں کو پورا کریں گے، وہ آپ کی امت کی زیب و زینت ہوں گے، اور پروردگار عالم ان کے دوستوں کو ان کے سبب سعادت مند قرار دے گا اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے گا۔ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ جب حضرت قضائے حاجت کو جاتے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ جاتے اور کوئی شخص آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کے ہمراہ مکہ و مدینہ کے درمیان قیام پذیر تھے، اور منافقین نے جو لشکر میں تھے کہا کہ اس میدان میں کوئی درخت، کوئی دیوار یا ٹیلہ نہیں ہے جس کی آڑ میں حضرت رفع حاجت کو جائیں۔ آج ہم ان کو رفع حاجت کرتے ہوئے ضرور مشاہدہ کر لیں گے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ حضرت میں یہ باکرہ لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہے۔ جب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے تو رفع حاجت کے لیے بھی نہ بیٹھیں گے۔ جبرائیل نے ان کی باتیں حضرت کو بتائیں۔ انہوں نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ دو درخت جو بہت دور نظر آ رہے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر ہیں، ان کے درمیان کھڑے ہو کر ان سے کہو کہ رسول خدا تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ اور مل جاؤ تاکہ تمہارے عقب میں حضرت قضائے حاجت فرمائیں۔ زید نے جا کر ان درختوں سے آواز دی، وہ دونوں اپنے مقام سے متحرک ہوئے اور بہت جلد ایک دوسرے سے مل گئے، جیسے دو سال سے بچھڑے ہوئے آپس میں ملتے ہیں، اور حضرت نے ان کی آڑ میں رفع حاجت فرمائی۔ منافقوں میں سے کچھ لوگ ان درختوں کی جانب گئے، وہ جس طرف جاتے تھے درخت بھی گھومتے جاتے تھے۔ آخر انہوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک درختوں کے چاروں طرف پھیل جائے اور ہم درختوں کو اپنے حلقے میں لے لیں۔ انہوں نے ایسے ہی کیا تو وہ درخت کشادہ ہوئے اور ہر طرف سے حضرت کو اپنے درمیان لے کر مل گئے، یہاں تک کہ حضرت فارغ ہوئے اور واپس آئے، اور زید بن ثابت سے فرمایا کہ جا کر درختوں سے کہہ دیں کہ اپنے اپنے مقام پر واپس جائیں۔ زید نے بموجب ارشاد حضرت درختوں کو واپس جانے کے لیے کہا تو اپنے مقامات کی طرف اس تیزی سے چلے جیسے کوئی شخص کسی سوار سے بھاگتا ہے جو تلوار کھینچے ہوئے اس کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ پھر منافقوں نے کہا چلو ان کے فضلے کو دیکھیں کہ وہ ہماری ہی فضلے کی طرح ہے یا نہیں۔ جب وہاں پہنچے تو فضلے کا نشان تک نہ تھا۔ حضرت کے اصحاب نے جو یہ حال دیکھا متعجب ہوئے تو آسمان سے ایک آواز آئی کہ درختوں کی اس صورت و صحیح سے کیا تعجب کرتے ہو؟ یقیناً دوستان محمد و علی کی جانب خدا کی کرامتوں کے ساتھ فرشتوں کی صحیح و کوشش اس سے زیادہ تیز ہے، اور قیامت میں جہنم کی شعلوں کا ان کی طرف سے گریز کرنا اس سے سری ہے۔ پانچواں معجزہ، قبیلہ ثقیف کا ایک شخص حارث بن کلیدہ علم طب میں بہت مشہور تھا، وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے جنون کا علاج کروں گا۔ میں نے بہت سے دیوانوں کو دوا دی اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا تو خود پاگلوں کے لیے کام کرتا ہے، تو خود پاگلوں کے سے کام کرتا ہے اور مجھ کو دیوانہ کرتا ہے۔ حارث نے کہا میں نے دیوانوں کی طرح کون سا کام کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا یہی کہ بغیر میرا امتحان کیے ہوئے مجھ کو دیوانگی سے نسبت دیتا ہے اور بغیر میری سچائی اور دروغ کو سمجھے ہوئے مجھ کو مجنون سمجھتا ہے، یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ حارث نے کہا میں تمہارے دعوی پیغمبری کے سبب تم کو دروغ گو اور پاگل سمجھتا ہوں، کیونکہ تم کو پیغمبری پر قدرت و طاقت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا یہ کہنا کہ پیغمبری کی طاقت و قدرت مجھ میں نہیں، یہی تیرا جنون ہے، کیونکہ تو نے نہ ابھی مجھ سے پوچھا کہ کیوں دعوی نبوت کرتے ہو اور نہ کوئی دلیل طلب کی جس سے میں عاجز ہوا ہوں۔ حارث نے کہا ہاں یہ تم نے سچ کہا، اب میں تم سے معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر ایک بہت بڑے درخت کی طرف اشارہ کیا جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں پہنچی ہوئی تھی، اور کہا اس کو اپنے پاس بلاؤ، اگر وہ آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ تم خدا کے رسول ہو اور تمہاری رسالت کی گواہی دوں گا اور تم کو دیوانہ نہ سمجھوں گا جیسا کہ میں نے سنا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے اپنے ہاتھ سے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ اشارہ کرتے ہی وہ درخت حرکت میں آیا اور زمین
کو چیرتا پھاڑتا حضرت کے پاس آیا اور ٹھہر گیا اور بزبان فصیح بولا کہ میں حاضر ہوں، کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا تو گواہی دے خدا کی وحدانیت کے بعد میری رسالت کی اور علی کی امامت کی، اور یہ کہ وہ میرا افتخار ہے، میری عزت قوت بازو ہے۔ اگر خدا مجھ کو اور اس کو نہ پیدا کرنا چاہتا تو کچھ پیدا نہ کرتا۔ درخت نے بآواز بلند کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خدا کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس نے آپ کو حق و راستی کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ آپ خدا کے فرما برداروں کو جنت کی خوشخبری دیں اور اس کے نافرمانوں کو اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اس کے حکم سے اس کی جانب خلق کو دعوت دیں اور راہ ہدایت کے چراغ ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ علی آپ کے چچا کے بیٹے اور دین میں آپ کے بھائی ہیں، اور دین حق میں ان کا حصہ سب سے زیادہ ہے اور اسلام میں سب سے زیادہ بلند ہیں۔ وہ آپ کے معتمد اور آپ کی قوت و عزت کا باعث سبب ہیں، آپ کے دوستوں کی مدد کرنے والے اور دشمنوں کو ہلاک و ذلیل کرنے والے ہیں، اور آپ کی امت میں آپ کے علوم کا دروازہ ہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ ان کے دوست جو ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں اہل بیت سے، اور ان کے دشمن جو ان کے دوستوں کے دشمن اور ان کے دشمنوں کے دوست ہیں جہنمی ہیں۔ اس وقت حضرت نے حارث سے کہا کہ جو شخص ایسے معجزوں کے ساتھ پیغمبری کا دعویٰ کرتا ہے کیا وہ دیوانہ ہے؟ حارث نے کہا نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پروردگار عالمین کے رسول اور تمام خلق سے بہتر ہیں۔ چھٹا معجزہ، جب حضرت خیبر سے مدینے کی جانب واپس چلے، ایک یہودی عورت نے جو بظاہر مسلمان تھی حضرت کی خدمت میں ایک بکری کا بریاں بچہ ہدیہ لائی جس میں زہر ملا تھا۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ یا حضرت، جب آپ خیبر کی جانب جا رہے تھے تو مجھے آپ کے لیے بہت اضطراب تھا کیونکہ وہ سب بہت طاقت و قوت والے تھے۔ اس بکری کے بچے کو میں نے مثل اولاد کے پالا تھا، چونکہ میں جانتی تھی کہ آپ بھنا ہوا گوشت، خاص طور سے دست کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، لہٰذا میں نے خدا سے نظر کی تھی کہ اگر وہ آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا تو اس بچوں کو ذبح کر کے اس کے دست کا گوشت آپ کو ہدیہ کروں گی۔ حضرت کے ساتھ برا بن معرور اور علی بن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت نے روٹی منگائی، برا بن معرور نے ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ اس میں سے لے کر منہ میں رکھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے برا، جناب سرور کائنات پر سبقت نہ کرو، چونکہ وہ ایک دیہاتی شخص تھا اور تہذیب سے ناواقف تھا۔ بولا کہ شاید آپ رسول خدا کو بخیل سمجھتے ہیں۔ جناب امیر نے فرمایا میں ان کو بخیل نہیں سمجھتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کے لیے مناسب یہ ہے کہ میں تو یا کوئی کسی قول یا فعل میں حضرت پر سبقت نہ کریں۔ پھر برا نے کہا میں رسول خدا کو بخیل نہیں سمجھتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اس لیے نہیں کہتا کہ، لیکن سبب یہ کہ یہ عورت یہودی ہے اور ہم اس کے حال سے واقف نہیں ہیں۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تم کھاؤ گے تو وہ تمہاری سلامتی کے ضامن ہوں گے، اگر بغیر اجازت کھاؤ گے تو تم خود ذمہ دار ہو۔ لیکن برا اپنے کھانے میں مشغول رہا، ناگاہ اس دستے برا سے آواز آئی۔ اس نے بزبان فصیح کہا یا رسول اللہ مجھے نہ کھائیے کیونکہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اسی وقت برا پر موت کے آثار نمایاں ہوئے اور گر کر مر گیا۔ پھر حضرت نے اس عورت کو بلایا اور پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا آپ نے میرے باپ، شوہر، بھائی اور بیٹے کو قتل کیا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا، یہ سوچ کر اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں انتقام لینے میں کامیاب ہو جاؤں گی، اور اگر آپ پیغمبر ہیں تو فتح مکہ وغیرہ کا وعدہ جو آپ نے کیا ہے پورا ہوگا، اور خدا آپ کو اس مرنے سے مغرور نہ کرے، اور خدا آپ کو اس زہر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے، خدا میری حفاظت کرے گا، لیکن تو برا کے مرنے سے مغرور نہ ہو، کیونکہ خدا نے اس کا امتحان لیا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس نے
خدا کے رسول پر سبقت کی تھی، اگر وہ اپنے رسول کے حکم سے کھاتا تو اس کو کوئی نقصان نہ ہوتا۔ پھر حضرت نے اپنے 10 اصحاب کو مثل ابو ذر، مقداد، عمار، صہیب اور بلال رضوان اللہ علیہم کو بلایا۔ امیر المومنین علیہ السلام تو موجود ہی تھے۔ حضرت نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر اپنا دست مبارک اس بریاں گوشت پر رکھا اور بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ معافی، بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم پڑھ کر اس پر پھونکا اور فرمایا خدا کے نام سے شروع کرو اور کھاؤ۔ سب نے کھایا اور سیر ہو گئے، پھر پانی پیا اور اس یہودیہ کو قید کر دیا۔ دوسرے روز بلایا اور فرمایا کہ تو نے دیکھا ان لوگوں نے تیرا زہر آلود گوشت لایا ہوا تیرے سامنے کھایا اور خدا نے اس کے زہر کو دفع فرمایا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، میں اب تک آپ کی نبوت میں شک کرتی تھی، لیکن اب یقین ہو گیا آپ خدا کے رسول ہیں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور صدق دل سے مسلمان ہو گئی اور اس کا اسلام بہتر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پدر بزرگوار جناب امام حسین علیہ السلام نے میرے بعد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت کی کہ جب برا بن معرر کا جنازہ لایا گیا تاکہ جناب رسول خدا اس پر نماز پڑھیں تو حضرت نے پوچھا یا علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے قبا کی جانب گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت رک گئے اور نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ لوگوں نے سبب پوچھا، فرمایا خدا نے مجھ کو حکم دیا کہ جب تک علی نہ آ جائیں اور اس کی گستاخی معاف نہ کر دیں جو اس نے ان سے کی تھی، میں نماز نہ پڑھوں۔ کسی نے کہا یا حضرت وہ بات تو اس نے مزاحن کہی تھی، دل سے نہ کہی تھی، کہ خدا اس کا مواخذہ فرمائے۔ حضرت نے فرمایا اگر دل سے کہی ہوتی تو خدا اس کے تمام اعمال نیک حبط فرما لیتا۔ اگر وہ تحت الثری سے عرش تک کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دیتا تب بھی اس کو کچھ فائدہ نہ ہوتا، لیکن چونکہ وہ مزاح تھی اور علی نے اس کے لیے مباح کر دیا تھا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی اس سے آزردہ ہے، اور یہ کہ وہ تمہارے سامنے اس کی گفتگو اس کے لیے حلال کر دیں اور اس کے لیے استغفار کریں تاکہ بیدار کا قرب و منزلت پیش خدا زیادہ ہو اور اس کے درجہ آخرت میں زیادہ بلند ہو۔ اسی اثنا میں حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور جنازہ برا کے برابر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے برا، خدا تجھ پر رحمت کرے، بے شک تو بہت روزہ رکھنے والا اور بہت نمازیں پڑھنے والا تھا اور تو نے راہ خدا میں وفات پائی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ مردوں میں سے کوئی نماز رسول کے سبب مستغنی ہو سکتا ہے تو برا بھی مستغنی ہو جاتا، بے شک برا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دعا سے مستغنی ہوا۔ پھر حضرت اٹھے اور برا پر نماز پڑھی اور ان لوگوں نے ان کو دفن کیا۔ واپس آئے تو حضرت نے برا کے وارثوں اور دوستوں سے فرمایا کہ تم لوگ بنسبت تعزیت کے تہنیت کے زیادہ سزاوار ہو، کیونکہ تمہارے عزیز دوست برا کے لیے آسمان اول سے آسمان ہفتم تک قبے اور کرسی سے ساق عرش تک پردے لٹکائے گئے ہیں اور اس کو انہی قبوں اور پردوں میں اوپر لے گئے اور بہشت میں اس کو داخل کیا اور بہشت کے خزینہ دار بھی اس کے استقبال کے لیے آئے۔ حوریں بالا خانوں سے دوڑیں اور اس کی والا و شیدا ہوئیں اور کہا کیا کہنا ہے اے روح ابرا تیرا کہ تیری نماز جنازہ کے لیے سید انبیاء نے سید الاوصیاء کا انتظار کیا اور یہاں تک کہ وہ آئے اور انہوں نے تجھ پر رحم فرمایا اور تیرے لیے استغفار کی۔ بے شک حاملان عرش نے ہم کو خبر دی کہ پروردگار عالم نے تیرے حق میں فرمایا کہ اے میرے بندے تو میری راہ میں مرا ہے، اگر تیرے گناہ سنگریزوں اور خاک کے ذروں اور بارشوں کے قطروں اور درختوں کے پتوں اور حیوانات کے بالوں اور ان کی سانسوں اور ان کی حرکات و سکنات کی تعداد کے برابر بھی ہوں گے تو میں علی کی دعا کے سبب بخش دوں گا۔ پھر حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندگان خدا، علی کی دعائیں لینے کی کوشش کرو اور ان کی بددعا سے بچو، کیونکہ وہ جس کے لیے بددعا کر دیں گے وہ ہلاک ہوگا، ہر چند مخلوقات خدا کے برابر اس کی نیکیاں ہوں۔ اسی طرح علی جس کے لیے دعا کر دیں وہ سعادت مند ہوگا، خواہ اس کے لیے گناہ
مخلوقات الہی کے برابر ہوں۔ ساتواں معجزہ، ایک روز جناب رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک چرواہا کانپتا ہوا آیا۔ حضرت نے دوری سے دیکھ کر فرمایا کہ اس شخص کا قصہ عجیب و غریب ہے۔ جب وہ حضرت کے قریب آیا، حضرت نے پوچھا کہ تیرے خوف کا کیا سبب ہے؟ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میرا معاملہ عجیب ہے۔ میں اپنی گوشت فندوں کے درمیان کھڑا تھا کہ ایک بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک برا کو پکڑ لیا۔ میں نے ایک پتھر گوبھن میں رکھ کر اس بھیڑیے کو مارا اور برا اس سے چھین لیا۔ پھر وہ دوسری جانب سے آیا اور ایک گوسفند کو پکڑا، میں نے اس کو بھی گوبھن کے ذریعے چھین لیا، یہاں تک کہ چاروں طرف سے اس نے حملہ کیا، میں نے اسی طرح اس کو مارا۔ پھر وہ پانچویں مرتبہ اپنی مادہ سمیت آیا اور چاہا کہ حملہ کرے اور میں نے ان دونوں کو پتھر سے مارا۔ آخر وہ اپنی دم پر بیٹھ کر بولا کہ تجھ کو شرم نہیں آتی کہ تو میری روزی سے جو خدا نے مقرر کی ہے مانے ہوتا ہے؟ کیا مجھے غذا کی ضرورت نہیں ہے؟ میں نے کہا، کس قدر تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیا آدمیوں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو اس سے زیادہ امر سے آگاہ کروں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول مدینے کے دو پہاڑوں کے درمیان لوگوں کو گزشتہ و آئندہ حالات کی اطلاع دیتے ہیں، اور یہودی باوجود یہ کہ جانتے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور ان کے اوصاف خدا کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ سب سچوں سے زیادہ سچے اور تمام فاضلین سے زیادہ فضیلت والے ہیں، مگر ان کی تکذیب کرتے اور انکار کرتے ہیں۔ وہ اس وقت مدینے میں ہیں، ان کے پاس ہر درد کی دوا اور شفا ہے۔ اے چرواہے، ان پر ایمان لا تاکہ تو عذاب خدا سے یمین ہو جائے اور مسلمان ہو، اور ان کی اطاعت کر تاکہ خدا کے ہمیشہ کے عقاب سے محفوظ ہو جائے۔ اس وقت میں نے اس بھیڑیے سے کہا کہ تیری باتوں سے مجھ کو تعجب ہے اور اب تجھے روکنے سے شرم کرتا ہوں۔ تو جس گوسفند کو پسند کرے لے جا اور کھا لے، میں نہ منع کروں گا۔ بھیڑیے نے کہا، اے بندے خدا، اپنے پروردگار کی حمد کر کے تجھ کو ان لوگوں نے قرار دیا ہے جو خدا کی نشانیوں سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اس کے علم کو مانتے ہیں، لیکن بدترین اشقیاء وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار و علامات، ان کے بھائی علی کی حقیقت کے بارے میں مشاہدہ کرتا ہے اور جو کچھ حضرت ان کے فضائل خدا کی جانب سے اظہار کرتے ہیں دیکھتا ہے، اور ان کے علم، عمل، زہد اور عبادت کی زیادتی کو جانتا ہے، اور ان کی شجاعت اور ان کا محمد کی مدد اس طرح کرنا کہ کسی کی مدد نہ کی ہوگی سمجھتا ہے، اور سنتا ہے کہ جناب رسول خدا ان کی محبت اور ان کے دوستوں سے دوستی اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا حکم دیتے ہیں، اور آگاہ کرتے ہیں کہ خدا نے ان کے مخالفوں کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا، باوجود ان کے ان مراتب کے ان کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے حق سے انکار کرتا ہے اور ان پر ظلم روا رکھتا ہے، اور ان کے دشمنوں سے دوستی اور ان کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے، اور یہ تمام باتیں سب سے زیادہ عجیب ہیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں نے کہا، اے بھیڑیے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا، اس سے بھی عظیم تر ہوگا۔ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے کہ لوگ اس کو اور اس کے فرزندوں کو قتل کریں گے اور ان کے اہل حرم کو قید کریں گے اور ان اعمال قبیحہ کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ اس سے زیادہ تعجب انگیز اور غریب تر کوئی امر نہ ہوگا۔ اسی سبب سے خداوند عالم نے مقدر اور مقرر فرما دیا ہے کہ ہم بھیڑیے جہنم میں ان کو چیریں پھاڑیں گے اور ان پر عذاب کرنا ہماری خوشی و لذت کا سبب ہوگا اور ان کی تکلیفیں ہمارے سرور و شادمانی کا باعث ہوں گی۔ میں نے کہا، اگر وہ دوسروں کی بھیڑیں میرے پاس امانت نہ ہوتی تو البتہ میں اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تاکہ آپ سے ملاقات کروں۔ بھیڑیے نے کہا، اے بندے خدا، حضرت کی خدمت میں جا اور بھیڑوں کو مجھ پر چھوڑ دے، میں ان کو چراؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے تیری امانت داری پر کیوں کر بھروسہ؟ اس نے کہا، وہ خدا جس نے مجھے تیری ہدایت کے لیے گویا کیا، ان کی حفاظت پر مجھے قوی اور امین بنائے گا۔ کیا تو محمد پر ایمان نہیں لایا اور تو نے ان کی اطاعت نہیں کی؟ ان معاملات میں جو کچھ وہ خدا کی جانب سے اپنے بھائی علی کے بارے میں خبر دیتے ہیں، لہذا تو جا، میں تیری طرف سے گوسفندوں کی حفاظت کرتا ہوں اور خداوند عالم اور ملائکہ میری حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ولی خدا علی کے دوست کی خدمت کر رہا ہوں۔ غرض یا رسول اللہ، اپنے
گوشت بندوں کو ان دونوں بھیڑیوں کے سپرد کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت حضرت نے اپنے اصحاب کی جانب دیکھا کہ بعض اس کی تصدیق کرنے میں شاد و خرم ہیں اور بعض اس گفتگو کو غلط سمجھتے ہوئے اور اس میں شک کرتے ہوئے منہ بنائے ہوئے ہیں، اور منافقین پوشیدہ طور سے آپس میں کہنے لگے کہ محمد نے اس مرد سے سفارش کی ہے تاکہ کمزور اور جاہلوں کو فریب دے۔ چونکہ حضرت وحی الہی کے ذریعے ان کی باتوں پر مطلع ہو گئے تو مسکرائے اور فرمایا کہ تم نے چرواہے کی باتوں پر تو شک کیا، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، اور عالم ارواح میں جو میرے ساتھ تھا اس کو بھی یقین ہے، اور وہ آئندہ بھی دارالقرار میں نہر حیات میں سیر میرے ساتھ ہوگا، اور نیک لوگوں کو بہشت میں لے جانے میں میرے پیچھے پیچھے ہوگا۔ اس کا نور میرے نور کے ساتھ اسلاب پاکیزہ اور ارحام مطیبہ میں اور میرے ساتھ مدارج عالیہ و فضل میں سیر کرتا رہا، اور خلق ہائے علم و عمل و عقل جو مجھے پہنائے گئے ہیں وہ سب اسے بھی پہنائے گئے، وہ میرے نور کا جز ہیں۔ اکتساب فضائل اور مناقب میں میرا مثل ہے، یعنی علی بن ابی طالب جو صدیق اور اکبر و ساقی حوض کوثر ہیں اور فاروق اعظم و سید اکرم ہیں۔ اس کی محبت اور عداوت حلالی و حرامی کی کسوٹی ہے، اور اس کی ولایت مومنینوں کا وعدہ اور ذخیرہ ہے۔ میرے دین کا قائم کرنے والا، میرے علوم کا سکھانے والا، لڑائیوں میں سب سے آگے ہے، ظلم و سرکشی کی جڑوں کو اکھاڑنے والا، اپنی شافی حجتوں کے ذریعے اہل بہتان کے عذرات کو قطع کرنے والا ہے۔ خدا نے اس کو میرے کان، آنکھ اور ہاتھ کے مثل بنایا اور اس کو امیر المومنین و مددگار قرار دیا۔ جبکہ وہ میرا موافق ہے تو میں دوسروں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتا، اور جب وہ میری مدد کرنے والا ہے تو دوسروں کی آزار رسانی کا مجھے اندیشہ نہیں، اور جب وہ میری رہنمائی کرتا ہے، جب وہ میری ہمنوائی کرتا ہے تو دوسروں کی روگردانی کا مجھے غم نہیں۔ خدا اس سے اور اس کے دوستوں سے بہشت کی زینت فرمائے گا اور اس کے دشمنوں سے جہنم کو بھر دے گا۔ میری امت میں کسی کو اس کے مرتبے کی خواہش جائز نہیں، چونکہ چرواہے کے بیان سے اس کا چہرہ نور ایمان سے منور اور روشن ہو رہا ہے۔ دوسروں کے منہ بگاڑنے کی مجھے کیا پرواہ ہے، اور چونکہ اس کی محبت میرے لیے خالص ہے، دوسروں کے منہ پھیرنے کا مجھے کیا غم۔ وہ جس کے بارے میں نے یہ بیان کیا علی بن ابی طالب ہیں، اگر جمع اہل آسمان و زمین کافر ہو جائیں، بے شک خدا اس دین کی تنہا اسی سے مدد کرے گا، اور اگر تمام خلق خدا دشمن ہو جائے تو وہ تنہا سب کے مقابلے کھڑا ہوگا، اور دین پروردگار کی اعانت اور طریقے ابلیس کے باطل کرنے میں اپنی جان کی بازی لگا دے گا۔ اے منافقوں اور شک کرنے والوں، آؤ اس چرواہے کے اس گلے کو لے کر دیکھیں۔ تم اپنی آنکھوں سے ان دونوں بھیڑیوں کو دیکھو تاکہ ان کی گفتگو کی صداقت تم پر ثابت ہو جائے۔ غرض حضرت مہاجرین و انصار کی گروہ کے ساتھ اس چرواہے کے ہمراہ چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے، دونوں بھیڑیوں کو دیکھا کہ گلے کے گرد گھوم رہے ہیں اور ان بھیڑوں بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر ظاہر کر دوں کہ ان دونوں بھیڑیوں کی گفتگو سے ان کی غرض سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ میری فضیلت ظاہر کریں؟ لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا میرے گرد حلقہ کر لو تاکہ بھیڑیے مجھے نہ دیکھیں۔ ان لوگوں نے حضرت کو گھیر لیا تو حضرت نے چرواہے سے فرمایا کہ اس بھیڑیے سے کہا کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے ذکر کیا اس جماعت میں کون ہے؟ یہ سنتے ہی بھیڑیے آئے اور راستہ کشادہ کر کے حلقے میں داخل ہوئے اور حضرت کے پاس بیٹھے تو کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے بہترین خلق خدا۔ پھر پیشانیوں کو حضرت کے قدموں پر ملنے لگے اور عرض کی کہ ہم لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور ہم نے اس چرواہے کو آپ کے بارے میں اطلاع دیا اور اس کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ پھر حضرت منافقوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کافروں اور منافقوں کے لیے اور کوئی عذر نہیں۔ اب تم لوگوں کو میرے بارے میں چرواہے کی سچائی کا یقین ہوا کیا چاہتے ہو کہ علی کے بارے میں اس وقت کی صداقت بھی معلوم کرو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر حضرت نے فرمایا علی کے
گرد ہلکا کر لو۔ لوگوں نے علی کو بھی گھیر لیا۔ تب حضرت نے بھیڑیوں سے فرمایا جس طرح تم نے میرا نشان بتایا علی کو بھی پہچان کر دکھاؤ تاکہ یہ گروہ سمجھے کہ جو کچھ تم نے ان کی شان میں بیان کیا ہے حق ہے۔ تو وہ بھیڑیے آئے اور لوگوں کے حلقے کو توڑ کر جناب امیر کے پاس پہنچے اور حضرت کے قریب خاک پر اپنے منہ رکھ کر بولے السلام علیکہ اے کرم و جود کے معدن اور عقل و ذکا کے مخزن اور صحیفہ ہائے سابقہ کے جاننے والے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع، السلام علیکہ اے وہ کہ آپ کے دوستوں کی خدا نے سعادت مند گردانہ اور آپ کے دشمنوں کا ابدی بد نصیب قرار دیا اور اب آپ کو اولاد محمد کا سردار بنایا۔ السلام علیکہ اے وہ کہ اگر اہل زمین اسی طرح آپ کو دوست رکھیں جس طرح اہل آسمان دوست رکھتے ہیں، بلا شبہ نیک اور بلند مرتبہ ہو جائیں۔ اے وہ ذات کہ اگر کوئی زمین سے عرش تک رائے خدا میں صرف کر دے، اگر ایک ذرہ آپ کی طرف سے اس کے دل میں بغض ہو تو سوائے قہر خدا اور عذاب ابدی کے کچھ نہ پائے گا۔ اس وقت صحابہ کو بہت تعجب ہوا اور کہنے لگے ہم نہیں جانتے تھے کہ حیوانات کے بھیج علی کے اس قدر محب اور مطیع ہیں۔ جناب سرور عالم نے فرمایا تم نے ایک حیوان کی اطاعت دیکھی اور تعجب کرتے ہو، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اگر ان کی عزت و منزلت تمام حیوانات، دریا و صحرا اور فرشتگان زمین و آسمان اور ملائکہ کرسی و عرش سے اعلیٰ کے نزدیک دیکھو۔ واللہ میں نے سدرۃ المنتہا کے نزدیک آسمان پر علی کی صورت دیکھی جس کو خدا نے فرشتوں کے شوق زیارت کے سبب سے خلق فرمایا ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرشتے اس شبی کے نزدیک ان دونوں بھیڑیوں سے زیادہ تذلیل اور عاجزی کا انکسار کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کے لیے فرشتے اور صاحبان عقل اظہار عز و انکساری نہ کریں، بلکہ خدا علی الاعلیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی کہ جو شخص بھی علی کے نزدیک بال برابر بھی تواضع کرے گا 1,00,000 سال کی راہ کے برابر بہشت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور یہ تواضع جو تم دیکھ رہے ہو علی کی جلالت قدر کے مقابلے بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ 7واں معجزہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہاں پہ ہم کتاب کے پارٹ نمبر 33 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 34 کا آغاز 8ویں معجزے سے کریں گے۔ 15ویں باب تمام پیغمبروں کے معجزات کی مثل حضرت سے معجزات کا اظہار کے سلسلے میں۔